ناظرین، ایک مرتبہ کچھ اسٹون کٹرز یعنی پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جتنی مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے گزرے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اس سے پہلے لوگوں کی مصیبتوں کو تولو تو تمہیں ان کی مصیبتیں اور تکلیفوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے ایک ظالم بادشاہ اور ماں کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت یعنی پورک کھلاتا تھا۔ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے انکار کرتا، منع کرتا، وہ اسے بے دردی سے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور اس سے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ تاکہ تم اپنی باقی کی زندگی جی سکو۔ اس لڑکے نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب جوان کے منہ سے یہ جملہ سنا تو اس نے بنا کسی بات کے تاخیر کے فوری طور پر جلاد یعنی جو مجرموں کو سزا دینے والا ہوتا ہے، اس کو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ حکم ملتے ہی جلاد آگے بڑھا اور اس نوجوان کے جسم کے ہر حصے کو بے دردی سے کاٹ کر اس کی ماں اور بھائیوں کے سامنے اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی غیرت ایمانی دکھاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر جلاد کو حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان لڑکے کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس نے بھی شہادت حاصل کر لی۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس سے بھی کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر بھی ہرگز آمادہ ایگری نہیں کروا سکتا۔ تو جو کر سکتا ہے کر لے، ڈو وٹ ایور یو کین، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کی ہوئی چیز کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ لڑکے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کہکہا مار کر ہنسنے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ بادشاہ کو ہنستا دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک لڑکا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گالی دے رہا ہے اور وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ لوگوں کو حیران دیکھ کر بادشاہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ پھر بادشاہ نے خود جواب دیا کہ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا، غصے میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی اس کی ماں اور بھائیوں کے سامنے خنزیر کا گوشت نہ کھانے پر شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح خاموش کھڑی ماں کے سامنے اس کے باقی بیٹوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ لاسٹ میں سب سے چھوٹا بیٹا بچا۔ بادشاہ نے اسے بھی اپنے سامنے بلانے سے پہلے اس کی ماں کو بلایا اور پھر اس سے کہا کہ میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا جو تیرے بیٹے کو کرا ہے میں نے۔ تو اگر اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا اور سمجھا، اگر یہ خنزیر کے گوشت کا ایک نوالا بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔ ناظرین، چھوٹے بیٹے کی زندگی کا ڈیسیجن اب ماں پر تھا۔ ماں اسے سمجھائے اور درد بری موت سے بچا لے۔ کامنلی ماں باپ کو اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس کے نخرے بھی زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی تکلیف پر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھنا تھا کہ ماں کیسے اب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بادشاہ کے ہاتھوں اذیت ناک موت مرنے سے بچاتی ہے، جو بادشاہ کی بات نہ ماننے پر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ خیر ناظرین، بادشاہ کی آفر سننے کے بعد اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کچھ دور تنہائی میں لے کر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟
وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2-2 سال دودھ پلایا تھا، لیکن تیرا معاملہ الگ تھا۔ تیری پیدائش سے کچھ دن پہلے تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب تیری پیدائش ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ ناظرین، یہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا، ہماری شریعت میں 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ بہرحال ماں نے مزید کہا کہ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میں نے جو تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ ناظرین، گویا اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، گرم تیل تیرے جسم کے گوشت کو گلا دے، پر تیرے منہ میں خنزیر کا گوشت نہیں جانا چاہیے۔ مجھے تیرا مرنا منظور ہے، تیرا اس دشمن خدا کے سامنے جھکنا منظور نہیں ہے۔ بیٹے نے کیا سوچا ہوگا کہ کیسی ماں ہے، مجھے مرنے کے لیے بھیج رہی ہے، وہ بھی ایسی اذیت ناک موت۔ نہیں ناظرین، بیٹے نے بھی یہ نہیں سوچا۔ بیٹے نے ماں کی باتیں سنی تو کہا کہ میری ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ ناظرین، پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آخر میں اس نے اس خاندان کے کسی کو تو نیچے جھکا لیا۔ یہ سوچتے ہی وہ اس لڑکے کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو اور اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان جوشیلے انداز میں جواب دیتا ہے کہ خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے اور بادشاہ پھر وہی کرتا ہے جو اس نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ظالم بادشاہ نے نیک نوجوان کو بھی اس کے ماں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا، اور اس طرح وہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، ماں کے سامنے اس کے ساتوں بیٹوں کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد پھر بادشاہ اس کی ماں کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تو ہلاک ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو کچھ تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ ناظرین، یہ آفر سن کر وہ عظیم ماں اس ظالم اور جابر انسان دشمن بادشاہ کو جواب دیتی کہ اے ظالم، تو نے تو میرے سارے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام چیز نہیں کھاؤں گی۔ عظیم بیٹوں کی اس عظیم ماں کے منہ سے بہادری کے یہ جملے سن کر بادشاہ سخت طیش میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا انسان محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اس ماں کو بھی بے دردی سے شہید کروا دیتا ہے، اور اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا تاریخ کا ایک ظالم بادشاہ جس نے صرف خنزیر نہ کھانے پر ایک ماں کے سامنے اس کے 7 بیٹے اور پھر خود اس ماں کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس ظالم نے پوری کوشش کر لی، اپنی پوری طاقت لگا لی، جو کچھ کر سکتا تھا کر لیا، مگر ان ماں کے بیٹوں کو اللہ کی نافرمانی پہ مجبور نہ کر سکا۔ تاریخ اس بادشاہ کو بھی یاد رکھے گی اور ان ماں بیٹوں کو بھی یاد رکھے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بادشاہ ظالم ہونے کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، اور ماں بیٹے اللہ کی محبت میں قربانی کی داستان رقم کرنے والوں کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے۔